ہوتے ہیں۔ اگر ماں باپ نمازی ہوں گے اولاد بھی نمازی ہوگی، ماں باپ اچھے کام کریں گے اولاد بھی اچھے کام کرے گی، اور ماں باپ جھوٹ بولیں گے اولاد بھی جھوٹ بولے گی، ماں باپ برائی کریں گے اولاد بھی برائی کرے گی۔ تو اچھے ماں باپ کی اچھی اولاد ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب آئے ہیں، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خواتین بھی شامل ہیں، آپ نوجوان بچے، میرے دوست، میرے بزرگ شامل ہیں، اور خصوصی مہمان آج جو تشریف لائے ہیں قاری خان محمد صاحب، ان کے محبت ہے، یہ محبت سے تشریف لے آتے ہیں، اور آپ سارے بھی محبت والے ہیں تو اللہ نے آپ کو بلا لیا ہے۔ اگر آپ محبت والے نہ ہوتے، پیار والے نہ ہوتے تو اللہ نہ بلاتا۔ اور اللہ کے گھر میں وہی آتا ہے جسے رب خود بلاتا ہے، دوسرا کوئی نہیں آ سکتا۔ میں اکثر یاد آ جائے تو عرض کر دیتا ہوں، اب بھی وہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کا گھر ہو اور آپ کے گھر میں مہمان، بچوں آپ تمام بچے آرام سے چپ کر کے بیٹھ جائے، خاموشی، کہ آپ کے گھر مہمان ہوتا ہے تین قسم کا۔ ایک مہمان وہ ہوتا ہے جب آپ کے گھر میں آ جائے، آپ اس کی شوق سے خدمت کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کے خدمت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی کھائیں، آپ یہ چیز بھی کھائیں، یہ پھل بہت میٹھا ہے، بڑا زبردست ہے، آپ یہ بریانی کھائیں، آپ اس میں رائتہ بھی ڈالیں، آپ شوق سے اسے کہتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ پھر جب وہ جانے لگتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ یار ٹھہر جاؤ، کیا کرنا ہے جا کے، اتنے عرصے بعد آئے ہو، یا چاہے وہ پچھلے ہفتے ہی کیوں نہ آیا ہو، تو ہم کہتے ہیں یار بیٹھ جاؤ، اور تھوڑی دیر اور بیٹھ جا۔ وہ جانے کی کوشش کرتا ہے، ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مہمان یہ ہے۔ دوسرا مہمان یہ والا ہے، گھر میں آیا، ہم نے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا، بس نارمل سا کیا، اور دل میں کوشش یہ ہے کہ یہ جلدی چلا جائے، یہ جلدی چلا جائے۔ اور جب وہ کہتا ہے ایک بار کہ اب میں چلتا ہوں، تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں ہاں چلیں ٹھیک ہے، مجھے بھی ایک کام تھا، چلے میں بھی وہ کر آتا ہوں۔ اصل دل میں یہ ہے کہ یہ جلدی جائے، یہ دوسرا مہمان ہے۔ اب ایک قسم یہ بھی ہے مہمان کی کہ وہ کہیں نظر آ جائے محلے میں، یا اس کا خیال ذہن میں آ جائے، تو دل یہ کرتا ہے اللہ کرے کہیں بھول کے بھی ہمارے گھر نہ آ جائے۔ یہ تیسرا مہمان ہے۔ اسی طرح یہ گھر ہے اللہ کا، یہ گھر ہے رب کا، تو مالک کے گھر میں آنے والا اس کا مہمان ہے۔ اس کے گھر میں آنے والا ایک مہمان وہ ہوتا ہے کہ جسے وہ بلاتا ہے، جب وہ آ جاتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ جانے لگتا ہے، اللہ کہتا ہے ابھی اور ٹھہر جا، کچھ دیر اور ٹھہر جا، اور ٹھہر کے میرا ذکر کر لے، تسبیح پڑھ لے، پھر جانے لگتا ہے۔ تو اللہ اس کے دل میں بات ڈالتا ہے، تھوڑی دیر قرآن پڑھ لے، پھر جانے لگتا ہے۔ تو پھر اللہ اس کے دل میں بات ڈالتا ہے، چل ابھی کوئی نفل ہی پڑھ لے، میرے یار پہ درود و سلام پڑھ لے۔ بندہ جانے کی کوشش کرتا ہے پر اللہ اسے جانے نہیں دیتا۔ ایک یہ اللہ کا مہمان، ایک وہ مہمان ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے کہ کب جماعت کا ٹائم ہو، جماعت کے ٹائم ہی جاؤ، کب جمعے کی جماعت کھڑی ہونے والی ہو تو پھر میں جاؤں، کہ پہلے جاؤں گا مجھے کچھ سننا پڑے گا، میرا ٹائم ضائع ہوگا، میرا کام، دکان، کاروبار یہ وہ بند ہوگا، دکان سے تو مجھے کچھ ملے گا، مسجد میں جاؤں گا تو مجھے کیا ملے گا۔ یہ ایک ذہن ہے، ایک سوچ ہے۔
حالانکہ جو اللہ کے گھر سے اس کو ملے گا وہ دفتر میں دکان میں بیٹھنے سے نہیں ملے گا، کیونکہ سارا کچھ تو اللہ کے گھر سے ملتا ہے۔ عزت دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، مال دینے والا اللہ ہے، صحت دینے والا اللہ ہے، ہر نعمت دینے والا اللہ ہے۔ اور جس دکان کو ہمارا چھوڑنے کا دل نہیں کرتا اس پہ گاہک بھی بھیجنے والا اللہ ہے۔ تو جب ہم دکان کو نہیں چھوڑتے تو اللہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے پھر تو اپنے کام لگا رہے، اسی اپنے لگے رہنے۔ ایک شخص یہاں ایک بات یہ مجھے یاد کرا دینا کہ یہاں سے ہم مڑ رہے ہیں۔ ایک شخص تھا، جمعے کا دن تھا، تو پانی کھیتوں کا کام کرتا تھا، کھیتی باڑی کا، کھیتوں میں پانی لگاتے ہیں تو ہفتے کے بعد باری آتی یا 15 دن کے بعد یا مہینے کے بعد باری آتی۔ جمعے کا دن تھا، اس کی باری آ گئی۔ اب ایک بندے نے پانی بند کرنا تھا تو اس نے آگے لگانا تھا۔ ٹائم جمعے کا ہو رہا تھا، کپڑے بدلنے تھے، نہانا تھا۔ عقل نے کہا کہ اب جا کے پانی لگا لیں، پھر ہفتہ 10 دن گزر جائیں گے تو تیرا کام سیدھا نہیں ہوگا۔ عشق نے کہا چھوڑ، پانی کو چھوڑ، تو یار کو راضی کر لے، جب وہ راضی ہو جائے گا پانی بھی مل جائے گا۔ اب یہ نیت لے کے گھر گیا، کپڑے چینج کیے، بدلے اور مسجد میں آ کے نماز جمعہ ادا کی، تسلی سے نماز جمعہ ادا کی، اور اس کے بعد نکل گیا کھیتوں کی طرف۔ جب کھیتوں کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا کھیت اوندھی پہلی پانی نال بھری ہوئی ہے، اس کا کھیت پانی سے بھرا ہوا تھا۔ سوچ میں پڑ گیا یہ ہوا کیسے؟ اب دیکھا تو بندہ کئی اٹھائے ہوئے دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ پوچھا بھائی تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ یار میں پانی اپنے کھیتوں کو لگانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا تھا، پانی کھیتوں کو لگا دیا، لگانے کے بعد مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا، اب بھاگتا ہوا آ رہا ہوں کہ رستے سے پانی ٹوٹ گیا ہے۔ اب اللہ نے بہانہ بنا کے اسے اپنی عبادت میں لگا لیا، بہانہ بنا کے اس کے کھیت کو بھر دیا، اس کے کھیت کو سیراب کر دیا۔ تو جب ہم اپنا کام چھوڑ کے اللہ کے لیے آئیں گے، اللہ ہمارے بگڑے کام سنوار دے گا۔ اور جب ہم اللہ کو چھوڑ کے، عبادت و ریاضت کو چھوڑ کے کام کی طرف جائیں گے تو کبھی برکت نہیں ملے گی، کبھی برکت اس کام میں، رزق میں نہیں آئے گی، کیونکہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کے کمایا ہے۔ تو یہ میں بات، تو ایک مہمان وہ ہوتا ہے جو گھر میں آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ جائے نہ، یہ بیٹھا رہے۔ ایک دوسرا مہمان وہ ہوتا ہے کہ جو آ جائے تو ہم کہتے ہیں جلدی نکل جائے۔ ایک نمازی وہ ہے جو آ جائے تو اللہ کہتا ہے کچھ دیر اور ٹھہر جائے، کچھ دیر اور عبادت کر لے۔ دوسرا نمازی وہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے اب جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے، اب میں مسجد میں چلا جاتا ہوں، جیسے ہی سلام پھرا دعا بھی نہیں مانگتا، بھاگنے کی کرتا ہے۔ یہ دوسرا مہمان ہے اللہ کے گھر کا، اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ میرے گھر میں اور بیٹھے۔ جماعت کے ٹائم آئے گا اور فوراً ابھی دعا بھی نہیں ہوگی، کھڑا ہو کے یا اپنی سنتے نفل پڑھنا یا ویسے ہی بھاگ جائے گا۔ اللہ کو پسند نہیں آتا، کہتا ہے نکلے نکلے۔ تیسرا وہ مہمان ہے، گلی سے اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، کبھی یوں مسجد کے پاس سے گزر جائے گا، کبھی ادھر سے گزر جائے گا، کبھی ادھر سے گزر جائے گا، کبھی کہیں سے گزر جائے گا۔ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے یہ میرے گھر میں آئے۔ یہ تیسرا مہمان ہے کہ اللہ اسے چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ میرے گھر میں آ جائے۔ تو دوستو یہ مہمان 3 قسم کے ہوتے ہیں۔
اللہ نے آپ کو پسند کیا، بلا لیا۔ اللہ کو آپ پسند آئے، اللہ نے اپنے گھر میں بلا لیا۔ آپ خوش قسمت ہیں، اس لیے آپ سارے آئے ہوئے اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، اور میں آپ سب کا میزبان ہوں، اللہ کے گھر کا نوکر ہوں، خادم ہوں، اور آپ سب کا میزبان ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ تو بات ہم